هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد خالق کائنات وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام امت مصطفیٰ اور بالخصوص ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا کرم فضل اور مہربانی فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو اس مالک نے تخلیق فرمایا، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان کے علاوہ، چاہے وہ بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، وہ حضرت انسان کی خدمت اور اس کی سہولت اور اس کے کاموں میں آسانی کے اندر اس کی مددگار بنتی ہیں. اس ایک جہان کے اندر دیکھا جائے تو رب العالمین احکم الحاکمین نے جتنی بھی مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے، یہ تو ایک جہان ہے، اس جیسے پتہ نہیں کتنے جہان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تخلیق فرمایا. اس کی تخلیق کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن تک انسانی ذہن کی، انسانی عقل کی، انسانی شعور کی، انسانی علم کی رسائی ہے، اور لامحدود اور لا تعداد اشیاء مخلوقات ایسی ہیں کہ جن تک باوجود اس کے کہ دنیا سائنس کے میدان میں بہت زیادہ ترقی حاصل کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود لا تعداد اور بے شمار اشیاء اور مخلوقات ایسی ہیں جہاں تک انسان جو ہے وہ اس کا فہم اور اس کا ادراک نہیں پہنچ سکتا. یعنی بے شمار چیزیں ہیں جو ان سے انسان ابھی تک لا علم ہے. تو جو چیزیں موجود ہیں اس جہان کے اندر، سورج ہے، ہوا ہے، چاند ہے، پانی ہے، پہاڑ ہے، دیگر مخلوقات ہیں، ان سب چیزوں سے انسان جو ہے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں. سورج بھی، چاند بھی اور دیگر جو مخلوقات ہیں،
تو سورج اور چاند کے وجود سے انسان جو فائدے حاصل کرتا ہے اس سے روشنی ہے، تپش ہے، اور دیگر جو زندگی گزارنے کی ضروریات ہیں سورج اور چاند سے وہ وابستہ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورج اور چاند کا تخلیق کا ایک اور مقصد بھی ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سورہ یونس کے اندر اس کو بیان فرمایا هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، فرمایا وہی ذات ہے رب العالمین کی جس نے سورج کو ایک چمکنے والا بنایا، هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، فرمایا کہ اس ذات نے سورج کو چمکنے والا اور چاند کو روشن بنایا، وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور فرمایا اللہ نے اس کے لیے منزلیں مقرر فرما دی، یعنی چاند اس کا ایک الگ مدار ہے، سورج کا الگ مدار ہے۔ چاند اور سورج جو ہیں وہ جب حرکت کرتے ہیں تو اس وقت وہ آپس کے اندر ٹکراتے نہیں، یہ مالک کا ایک نظام ہے، اس کا قانون قدرت ہے، اس کا نظام قدرت ہے، نظام کائنات ہے۔ تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ یہ چاند اور سورج کی ایک منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، اور چاند اور سورج کو ہم نے روشن اور چمکدار بنایا ہے، اور فرمایا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو چاند اور سورج کی تخلیق کا ایک اور مقصد جو ہے وہ کیا ہے، فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، فرمایا تاکہ تم سالوں کی گنتی اور اس کا حساب جو ہے وہ اس سے معلوم کر سکو، یعنی سورج اور چاند کی جو حرکت ہوتی ہے، سورج صبح طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، ایک دن گزر جاتا ہے، غروب سے لے کر پھر طلوع تک جو رات کا وقت ہوتا ہے، چاند چمکتا ہے، وہ رات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب سورج کے جو 365 دن گزر جاتے ہیں تو پھر ایک سال مقرر ہوتا ہے، 30 دن گزرتے ہیں، ایک مہینہ بنتا ہے، 7 دنوں کا ایک ہفتہ بنتا ہے۔ تو فرمایا سورج اور چاند کی جو ایک تخلیق کا مقصد ہے کہ اس کو ہم نے روشن اور منور بنایا ہے کہ تم اس سے روشنی حاصل کرو، اس سے تپش حاصل کرو، فرمایا اس کے ساتھ ساتھ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، فرمایا ہم نے اس سورج اور چاند کو بنایا تاکہ تم سالوں کی جو گنتی ہے اور حساب ہے اس کو معلوم کرو۔ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ نے اسے نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ۔ یہ نشانیاں ہیں، یفصل الآیات لقوم یعلمون، علم حاصل کرنے والوں کے لیے، جاننے والوں کے لیے اللہ نے ان کو اپنی نشانیاں بنایا۔ یعنی چاند اور سورج ان کا وجود، ان کی حرکت، ان کا اپنے مدار کے اندر چکر لگانا، اس کا ایک مقصد فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، فرمایا تم اس کا حساب رکھ سکو کہ سال گزر گیا ہے، مہینہ گزر گیا ہے، دن گزر گیا ہے۔ اس حساب کے لیے عدد السنین، سن اس کہتے ہیں نا، یہ اب کون سا سن جا رہا ہے، 2022 ہے، 2030 ہے، 2023 ہے، 2020 گزرا، یہ ہم کہتے ہیں نا یہ عیسوی سن ہے، یہ ہجری سن ہے، سن کہتے ہیں سال کو۔ اللہ نے فرمایا لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ تم اس سالوں کا جو ہے حساب اور گنتی جو ہے وہ اس سے معلوم کر سکو۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا جو زندگی گزارنے کے اندر جو معمولات ہیں اسلام کے اعتبار سے، وہ ہمارا حساب جو ہے وہ قمری لحاظ سے چلتا ہے۔ چاند کے لحاظ سے روزے آتے ہیں، چاند کے لحاظ سے عید آتی ہے، چاند کے لحاظ سے بڑی عید آتی ہے، چاند کے لحاظ سے ربیع الاول شریف میلاد النبی آتا ہے، چاند کے لحاظ سے محرم الحرام، یعنی جو ہماری اسلامی
روایات ہیں اسلامی جو ہے وہ ایام ہیں وہ چاند کے اعتبار سے ہیں. کئی ایک ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر جو ہے وہ باقی پوری مملکت کا نظام جو ہے وہ بھی چاند کے اعتبار سے چلتا ہے قمری لحاظ سے. لیکن دنیا کے ساتھ جب چلتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ سالوں کا حساب جو ہے وہ عیسوی سن کے اعتبار سے ہوتا ہے، جس کا آغاز جو ہے وہ جنوری سے ہوتا ہے، دسمبر کے اندر اس کا اختتام ہوتا ہے، یعنی پہلا مہینہ جنوری اور آخری مہینہ دسمبر. پرسوں جو ہے وہ نیا سال اس کا آغاز ہوگا، کل اس سال کا آخری دن ہوگا، اور یہ جو رات ہوتی ہے سال گزرنے کی اور نئے سال کی آغاز کی، اس کے اندر یہود و نصارہ کی پیروی کے اندر مسلمان بھی ایسے کاموں کے اندر شریک ہوتے ہیں کہ جن کو اسلام پسند نہیں کرتا. اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ ہر کام کا آغاز جو ہے وہ اچھا کیا جائے، اللہ کے نام اور اس کے ذکر کے ساتھ کیا جائے، اور جس چیز کا آغاز اچھا ہو اس کا نتیجہ اور اختتام بھی اچھا ہی ہوتا ہے. لیکن جس کا آغاز ہی بندہ برا کر دے، آغاز اچھا نہ ہو، تو اس کا انجام بھی کبھی اچھا ہوتا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، بندے کی زندگی اس کا جب آغاز ہوتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کہ اس کا آغاز کس طرح اچھا کرو. پیدا ہوا ہے بچہ، اس کے کان میں اللہ کا نام بلند کرو، اذان دو، اقامت دو. اور فرمایا جب بچہ بولنے لگے تو اس وقت اس کو اللہ کا نام جو ہے وہ سب سے پہلے بولنا سکھاؤ. سب سے پہلے اللہ کا نام جو ہے وہ اس کو بولنا سکھاؤ. اور جب بندہ پھر دنیا سے جاتا ہے تو فرمایا اس وقت بھی جس کی زبان سے وہ کلمہ جاری ہو گیا، فرمایا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. یعنی آغاز بھی اچھا، انجام بھی اچھا. آغاز کے اندر بھی اس کو اللہ کا نام سکھایا جائے. بندے کی زندگی ہے نا، وہ جتنی بھی گزرے، جتنی اللہ اس کو عطا فرمائے، 50 سال، 60 سال، 100 سال، 70 سال، جتنی عطا فرمائے، فرمایا اس زندگی کا آغاز بھی اچھا کرو، اس کا اختتام بھی یہ کوشش کرو کہ اچھا اختتام ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اور جس کام کا آغاز اچھا نہ کیا جائے وہ بے برکت ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کل کلام او امر ذی بال لا یفتح بذکر اللہ فہو ابتر او اقطع. آقا نے فرمایا کوئی بھی کلام یا کوئی بھی کام، کل کلام او امر، کوئی بھی کلام یا کوئی بھی کام، ذی بال لا یفتح بذکر اللہ، جس کا آغاز اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں کیا جاتا، فرمایا فہو ابتر، وہ ضائع ہے، وہ ختم ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جس کا آخری کلام بھی اللہ کا ذکر ہوگا، کلمہ ہوگا، فرمایا جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس وقت بھی حکم ہے کہ اس کے کان میں پہلے اللہ کا نام بلند کیا جائے. جب بندہ مرنے کے قریب ہو تو اس وقت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. بندہ مرنے والا ہو تو اس وقت کیا کرو، اس کو کلمے کی تلقین کرو تاکہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے. آغاز بھی کلمے سے، اللہ کے ذکر سے، اختتام بھی زندگی کا اللہ کے ذکر اور کلمے سے. اور آقا نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. فرمایا جس کی زبان سے آخری وقت کلمہ نکل گیا، فرمایا اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا.
یعنی ہر کام کا آغاز کریں اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ اچھا آغاز ہوگا تو اچھا اختتام ہوگا۔ تو اب ہم اگر آئیں اس طرف کہ یہ سال کا اختتام ہو رہا ہے، 2022 کل ختم ہوگا اور اگلے دن 2023 شروع ہوگا۔ ایک سال ختم ہو رہا ہے، دوسرا سال اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں تو دیکھیں کہ کیا ہمارا اسلام جو ہے اس کے اندر بھی ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے یا نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ہر کام جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے وہ خوشی کے اندر ہو چاہے وہ غمی کے اندر ہو۔ خوشی اور غمی میں ہر امر کے اندر جو ہے وہ اللہ کا نام اور ذکر اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مرضی اور رضا جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہونی چاہیے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور مبارک کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس کے اندر انہوں نے کوئی نئے سال کے آغاز کے اندر کوئی جشن کا اہتمام کیا ہو یا کوئی نیو ایئر نائٹ کوئی منائی ہو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ملتی ہیں کہ جب بھی کچھ نیا ہو، کچھ نیا کام کیا جائے تو اس کا جو ہے وہ آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک حدیث مبارکہ آ کر فرمایا، جب بھی نیا دن شروع ہو، نیا دن شروع ہو، ایک دن کے آغاز کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، نئے دن کا آغاز جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ کیا جائے، تو اس دن کے اندر اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو ایسے جب ایک سال کا آغاز ہو رہا ہو تو اس وقت بھی اگر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو یاد کیا جائے تو پھر پورے سال کے اندر برکتیں نازل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہر دن کا آغاز کس طرح کرو؟ اللہ کے نام کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ سبحان اللہ و بحمدہ لا قوت الا باللہ، اے اللہ تو پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہے، ساری قوت اور طاقت جو ہے وہ تیری مدد سے ہے، تیرے بغیر کوئی قوت نہیں کوئی طاقت نہیں، لا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، وبحمدہ، اللہ تیری ساری حمدیں تیرے لیے ہے، لا قوت الا باللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے جو ہماری مددگار ہو، تیری طاقت سے، تیری عطا کردہ قوت سے جو ہے وہ ہمارے شامل حال رہے۔ اور آگے فرمایا ما شاء اللہ کانا، فرمایا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ما شاء اللہ کانا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہوتا۔ بندہ کوشش کرتا رہے میں فلاں کام کر لوں، فلاں کام کر لوں، کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہ کبھی کام ہوتا نہیں۔ اور بندہ کوشش کرتا رہے کہ میں یہ کام نہ کروں یہ کام نہ ہو، لیکن جب اللہ چاہتا ہو تو اس کام سے کوئی روک نہیں سکتا۔ فرمایا ما شاء اللہ کان، فرمایا جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس دعا کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کیا کرو، اور دل میں یہ بات بٹھا لیا کرو کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو جب بندے کا اس بات پر یقین ہو جائے نا، اس بات پر جب بندے کا یقین ہو جائے کہ رب کی مرضی جو ہے وہ، رب کا امر جو ہے وہ غالب ہے، واللہ غالب علی کل امر، اس کا امر، اس کا حکم سب کے اوپر غالب ہے۔ جب ایسے بندہ دن کا آغاز کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین حکم الحاکمین اس کے کاموں کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے، اس کے کاموں کے اندر اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ ہمارے اندر جو ہے وہ یقین کی کمی ہے، مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے اندر یقین کی کمی ہے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو تو پھر جب اللہ کے نام کے ساتھ دن کا آغاز کریں اور یہ یقین ہو کہ اللہ برکتیں عطا فرمائے گا تو اللہ ضرور برکتیں عطا فرمائے۔ اور اگر مسلمان حکمرانوں کو یہ یقین ہو کہ اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے تو پھر مسلمان حکمران اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں
لیکن ہمارا یقین وہاں پر بھی کمزور ہے. دکاندار ہے اس کو بھی یقین نہیں ہے اللہ کی ذات کے اوپر، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، ملاوٹ دی، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کے دکاندار یہ چاہتا ہے مجھے برکت مل جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اس کو یقین جب اس بات پر ہوگا کہ اللہ کی برکت تب ہوگی جب میں سچائی اور ایمانداری کے ساتھ دکانداری کروں گا، سچائی اور ایمانداری کے ساتھ میں تجارت کروں گا. وقت فرمایا التاجر الصدوق الامین من النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا جو سچا اور امانت دار تاجر اور دکاندار ہوگا اللہ اس کو نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ قیامت والے دن کھڑا کرے گا. تو یہ ہمارے اندر یقین کی کمی ہے. تو جب یہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے نام سے دن کا آغاز کیا ہے تو اللہ برکتیں داخل فرمائے گا. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب نیا مہینہ شروع ہو، نیا چاند طلوع ہو، نیا مہینہ شروع ہو، اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان. اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہمارے ظاہر و باطن کو پاک فرما، ہمارے ظاہر و باطن کے اندر امن و سلامتی عطا فرما، اور اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما. ورضوان من الرحمن، اللہ اپنی رضا عطا فرما. اور جس کو اللہ کی رضا مل جاتی ہے اللہ فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. وجواز من الشیطان، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ فرما، شیطان سے بچا، شیطان سے پناہ عطا فرما. لیکن ہم نیا سال شروع ہوتا ہے، نئے سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو، لیکن کام ہم برکت والے نہیں کرتے. کام ہم کیا کرتے ہیں نئے سال کے آغاز کے اوپر جو اللہ کو ناپسند ہے؟ نیو ایئر نائٹ ہوتی ہے یہود و نصارہ کی پیروی کے اندر، کیونکہ اسلام کے اندر اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام کے اندر تو پھر یہ ہے نا جب سال ختم ہو رہا ہو ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے کہ ہم نے پچھلے سال کیا کیا، ہمارا پچھلے سال کیسے گزرا ہے، کیا ہم نے اللہ کی فرمان برداری کے اندر گزارا ہے سال یا اللہ کی نافرمانی کے اندر گزارا ہے. کسی کی غیبت تو نہیں کی، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کا کوئی حق تو غصب نہیں کیا. ہم ذرا پورے سال کا جائزہ لیں اپنی اس رات کے اندر، اور پھر ان چیزوں سے توبہ کریں. کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، اس سے معافی مانگے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں مولا یہ سال جیسا گزرا ہماری خامیاں کوتاہیاں معاف فرما. نئے سال کے اندر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم ان برائیوں سے بچیں گے. اسلام کے اعتبار سے مسلمانوں والا طریقہ تو پھر یہ ہونا چاہیے نا، مسلمانوں والا طریقہ یہ ہونا چاہیے. لیکن ہم جو ہے وہ مسلمان ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی پیروی کے اندر اتنے جو ہے وہ آگے گزر چکے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ کی اتباع کرتے ہوئے نیو ایئر نائٹ کے اندر جو ہے وہ گانے بجتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم لگتے ہیں، ناچ گانا ہوتا ہے، عیاشی فحاشی اور پتہ نہیں شراب نوشی کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اگر اس بارے میں دیکھے جائیں تو بڑے سخت ہیں. گانے کے بارے میں فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب، فرمایا گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ماریہ انجشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی اور یہ قافلے کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے اونٹوں کو چلانے کے لیے. اور اونٹوں کو چلانے کے لیے جو ایک راگ بولا جاتا تھا، جو جس طرح یہ جانور چرانے والے ہوتے ہیں، بکریاں چراتے ہیں یا دیگر جانور، تو وہ ان کی اپنی ایک آواز ہوتی ہے ان کو چلانے کے لیے. تو حضرت ابو ماریہ انجشا رضی اللہ تعالی عنہ وہ اونٹوں کو چلانے کے لیے ایک راگ سا بول رہے تھے اور ساتھ جو ہے وہ عورتیں تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ماریہ انجشا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آواز کو پست کرو، تمہارے ساتھ کچی شیشیاں ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے. عورت اور وہ پوری کائنات کے اندر تمام انسانوں سے نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ عورتیں اور وہ سب سے اعلیٰ مرد،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور صحابیات، یہ سارے انسانوں سے ہم جو ہے وہ ساری زندگی 100 200 500 100 سال 1000 سال بھی زندگی گزارے، جتنی مرضی نیکیاں کریں، صحابی کے ایک عمل کے برابر ہم نہیں پہنچ سکتے۔ تو وہ پاک باز مرد، پاک باز عورتیں، سب سے اعلیٰ عورتیں انبیاء کے بعد، سب سے اعلیٰ مرد انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ آقا نے فرمایا ابو ماریا اپنی آواز کو پست کرو، ہلکا کرو، تاکہ تمہاری آواز عورتوں تک نہ جائے۔ یہاں عورتیں بھی دین کے نام پر نعت خوانی کر رہی ہے، اسپیکر لگا کر یوٹیوب پر، فیس بک پر، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورت جو ہے وہ صرف نام کی عورت نہیں، بلکہ عورت کا پورا وجود عورت ہے، اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو یہاں دین کے نام پر گناہ کا کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر شراب نوشی، آقا نے فرمایا شراب پینے والا، پلانے والا، بنانے والا، جس کے لیے بنائی جائے، جو لے جا رہا ہو، جو اٹھانے والا، فرمایا سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے وہ وقت ہو گیا، اس چیز کا خیال کریں، اعتبار کریں، اللہ پر یقین رکھیں کہ جو اللہ سے ہوتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ ماشاء اللہ کان، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اپنے سال کے آغاز کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے اندر، ذکر کے اندر گزر بسر کریں، تاکہ سال کا اختتام بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، سال کا آغاز بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، اور ان خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔